دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے آتش بازی، جو پٹاخے اور اس طرح کے پھلجھڑیاں، اچھا فائرنگ بھی اس میں لے لیجیے، خواہ وہ شب براءت کے موضوع پر ہو، اس مبارک رات میں ہو، یا وہ کسی اور موقع پر ہو، آپ اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جو اس سے باز آ جائے گی، رک جائے گی۔ ہم آپ کو آج کے سلسلے میں کیا کیا دکھائیں گے، اس سے پہلے آپ کو ایک بہت پیاری فضیلت سناتا ہوں کہ روایتوں میں ہے کہ جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، کہہ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اول تاخیر اللہ کی رضا پانے کے اچھی اچھی نیت کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، اور بڑی عبرت والی بھی اس میں آج ہم آپ کو کچھ خبریں بتائیں گے، سنائیں گے، وہ دکھائیں گے۔ موبائل فون کا استعمال اگر نہیں کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ لیں۔ جو گھر میں بچے ہوں تو میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ برائے کرم اپنے گھر میں مدنی منع مدنی منیوں بچوں کو کچھ دیر کے لیے، میں کوشش کروں گا کہ بچوں والا سلسلہ شروع میں جلدی جلدی دکھا دیا جائے، کچھ دیر کے لیے بچوں کو بٹھا دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی جو ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو جلدی جلدی بلا لیں، بچوں کو جمع کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیں کہ آ جاؤ ذرا بلا لیں بچوں کو اپنے دیگر کمروں میں جہاں بیٹھے ہوئے ہوں، جو گھر کے افراد ہیں ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے بلا لیں، آ جاؤ یار تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، دیکھو یار یہ بولتا کیا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنی جانوں کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیٹھیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے بات چیت آپس میں جو اگر آپ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مدنی التجا ہے، رک جائیے، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ کہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچا، اس کی بھی پیروی کروں گا۔ تو نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آج کے سلسلے میں کیا کیا دیکھیں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ اب تو مان جاؤ یار، پٹاخے میں تمہیں کیا دکھا دیا میں نے؟ اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ کا نام بھی آ گیا۔ ہسپتال میں ہمارے پاس جب اس طرح کے لوگ جھلسے ہوئے ہیں، کچھ تو ہمارے پاس ایک ماہ یا 20 دن تک بستر پر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے آتش بازی کا بہت سارا سامان اپنی جو ہے بنیان کے اندر رکھا ہوا تھا، تو وہ کوئی آتش بازی کی چنگاری آ کر آتش بازی کے سامان میں لگی۔ میں پچھلے سال ہے نا بم پھوڑ رہا تھا تو میرا ہاتھ، کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ ہم نماز پڑھ رہے تو پھٹا کے آواز آئے گی، بعد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے کپڑوں پہ آ کے گرا ہے۔ پہلے ہمارے علاقے میں بھی شب برات کو کئی خرافات
और आतिशबाजी हुआ करती थी। एक मिनट रुके आप ये क्या कर रहे हैं? कई हादसात होते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजों से माजूर हो जाते हैं। पूरी अंतड़ियां बाहर आ गई उसकी। पूरा गोदाम में आग लग चुकी थी। मेरे भाई के हाथ में फट गया था। आतिशबाजी का सामान ये तैयार कर रहे थे। जो ये काम करते हैं दुनिया अल्लाह से तौबा करे। घर के हालात ऐसे नहीं थे, 1.5 लाख रुपए तकरीबन मेरे पे खर्चा लगा। धुआं हो गया पूरे घर के अंदर, वही मेरी आंख में लग गया। तो मैंने जब आंख देखा अपने मुंह शीशे में तो मैं एकदम चीख के पड़ा। मैंने बोला अम्मी। पटाखा हवा में जाने के बजाय वो आकर हॉल के अंदर आकर गिरा। और भी बहुत कुछ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। बकरे ईद की रात, ईद उल फित्र की चांद रात, शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4, आरफे की यानी 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात अज़ान फजर तक। हज़रत सैयदना कसीर बिन मुर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शाबान की 15वीं शब में तमाम ज़मीन वालों को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और अदावत वाले के। तो बड़ी बख्शिश की रात है, बड़ी मग़फ़िरत की रात है। इस रात जिस तरह की तबाही आती है, जो ये इनकी तरफ इशारा है मेरा, जो आतशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ये जिस तरह का माहौल बनाते हैं उसके मुतालिक आज हमारा सिलसिला है। इन पटाखों से इससे क्या क्या अब तक की तबाहियाँ आई हैं, इसके मुतालिक हमारे पास खबरों की स्लाइड बनी हुई है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कराची मलीर में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में आतिशबाजी के सामान में धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई, खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में आतिशबाजी के सामान की तैयारी के दौरान धमाके से 4 बच्चे जाँ बहक। चौक पिंडोड़ी में आतिशबाजी के गोदाम में सिगरेट फेंकने से धमाका। कोलंबिया आतिशबाजी की फैक्ट्री धमाके से तबाह। क्यूबेक आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका, 2 हलाक। हिंद आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 54 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी। पेरिस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आतिशबाजी के सामान में धमाका। मैक्सिको आतिशबाजी के सामान से भरे ट्रक में धमाका, 13 हलाक। चीन में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 11 अफराद हलाक, मुताद्दद जख्मी। चीन में आतिशबाजी के सामान की फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक। चीन में आतिशबाजी के सामान में धमाका, 19 हलाक। दुनिया में बेशुमार हलाकतें हो रही हैं, बेशुमार हलाकतें हो रही हैं, बेशुमार हलाकतें हो रही हैं। इनको कोई देखने सुनने वाला या ऐसा मतलब पकड़ने वाला नहीं है। ये भी तो हलाकतें हैं, ये भी तो जानों का ज़िया है। इस पर कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। शादी के मौके पर, न्यू ईयर नाइट के मौके पर, या मतलब कि वो किसी भी किस्म की आज़ादी के नाम पर, खुशियों के नाम पर, तो किसी फतेह के नाम पर, तो तरह तरह के मौके पर जो इतनी ज़्यादा आतिशबाजी की जाती है, फायर वर्क इसको बोलते हैं, ये किया जाता है और फायरिंगें की जाती हैं, क्या क्या किया जाता है, और कोई इनको समझाने वाला नहीं है। अगर है तो कितने इन हलाकतों की तरफ। जैसे हमने पिछले सिलसिले में हादसात पर आपसे बात की कि जो उमूमन टारगेट किलिंग और ये दहशतगर्दी के तौर पर जो जान से जाते हैं, यकीनन इसको भी रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और करने वाले करते भी हैं। इसके लिए बड़ी प्लानिंग हो रही हैं और होनी भी चाहिए, इसका भी इनकार नहीं, होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सीडेंट के ज़रिए, हादसात के ज़रिए, नाअहल ड्राइवरों के ज़रिए और बेकार किस्म की और नाकारा किस्म की गाड़ियों के ज़रिए जिनको जो इस कई ज़्यादा लाखों लाख
13 लाख का फिगर कम हो शायद हमने आपको दिया था कि सालाना 13 लाख हलाकतें होती हैं इन हादसात की वजह से दुनिया भर के अंदर। तो कोई है जो इनको रोके, कोई है जो इनको टोके, कोई है जो ऐसा कानून तो है इस पर इम्प्लीमेंट करवाए ताकि लाखों लाख सालाना जानों का जो ज़िया होता है इसको रोका जा सके। एक तो वाकई एक हादसा होता है कि हर तरफ से एक तरह से वो तरकीब सही होती है लेकिन हादसा हो जाता है, लेकिन जहाँ नाअहलियत आ जाती है उसके लिए क्या किया जाएगा। इसी तरह ये आतिशबाजी ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कि और वो रुपये का ये सालाना यानी ये या अरबों डॉलर भी बोल दो तो शायद गलत नहीं है कि ये धमाके और ये सारा की चीज़ें होती हैं जिनमें घर जल जाते हैं, मिलें जल जाती हैं, फैक्ट्रियाँ जल जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, बदन झुलस जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, ख्वाह वो शादी के नाम पर हो रहा हो या ये शब बारात के नाम पर हो रहा हो, मगर इनको कोई रोकथाम हो। इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं अब तक, किन किन को क्या क्या नुकसान पहुँचे हैं इन पटाखों से, इन धमाकों से, ये आतिशबाजी से। आइए उनके अपने तासुरात हम आपको बताते हैं। यार दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं फाड़ रहा था बम। जो बम था ना किसी ने भी छत पे फेंक दिया, मैंने जाके वो बम उठा लिए, जेब में रख के सो गया। सुबह जब मैं उठा तो उसको बम को मैंने, उसके अंदर फीता नहीं था, उसका मसाले में थोड़ा सा छेद कर गया था, मैंने उसके अंदर फाड़ रहा था माचिस लगा के, उसी से धमाका हुआ और धुआं हो गया पूरे घर के अंदर, और वही मेरी आंख में लग गया और वो हाथ पे लगा और घर में हुआ पूरा धुआं। तो सब हो गए परेशान, मेरी आंख से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, आंख मेरी लटकी हुई थी, रोड तक तो था होश के अंदर। जब रोड पे से आगे ले गए रिक्शे में डाल के तो वो थे, फिर वहां से बेहोश हो गया मैं। जब 1-1.5 महीने बाद होश में जब मैं आया था ना तो मुझे नहीं पता मेरे घर वाले मुझ पे कितना पैसा लगा चुके थे। जब मैं उठा तो मेरी अम्मी ने दिखाया नहीं मुझे, बोली बेटा तेरी आंख पे चोट है, तेरे को पट्टी लगी हुई है, तू अभी नहीं देख सकता। तो मैं जब गया पट्टी खोली घर पे तो मैंने जब आंख देखा अपने मुंह शीशे में तो मैं एकदम चीख के पड़ा। मैंने बोला अम्मी ये मेरी आंख नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो बच्चे इन बमों से मानते नहीं, शरारत के दिन में बम फाड़ना चाहते हैं और इन शरारत से बाज भी नहीं आते, उन बच्चों के लिए सब में बड़ी ये देख लो मेरा हाल, और ये नसीहत उन बच्चों के लिए। नसीहत करोगे तुम्हारा अपना फायदा, माँ बाप को परेशान करना नहीं, कभी अपने जिद करो नहीं अपने माँ बाप से, अपने माँ बाप का कहना मानो, अच्छे बच्चों की तरह बात मानो अपने माँ बाप की। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगी औलाद के लिए। बच्चों के वालिदैन ऐसे होते हैं, कुछ तो अपने बच्चों की खुशियों के खातिर वो दे देते हैं, उनको पटाखे लाके फुलझड़ियाँ लाके दे देते हैं अपने शौक में, उनके साथ खुद भी फाड़ते हैं ये चीज़। तो मैं उन्हीं के लिए ये नसीहत दे रहा हूँ, इतना लाड प्यार नहीं दो बच्चों को जिससे ये बच्चे बिगड़ जाएं। वाकया मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे मरने में कोई कमी नहीं थी, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। बारात के प्रोग्राम में था, लड़का ड्रिंक किया हुआ था, पाइप गन था लोहे का, वो उससे मतलब उठाया नहीं गया नशे की हालत में, तो उसने इस तरीके से जो मारा, मेरी कमीज फाड़ा और उसके बाद मेरा ये पूरा पेट फट चुका। उसके बाद मुझे अब्बासी शहीद लेकर गए, इलाज के लिए भी वो लोग नहीं आए, ना ही देखने आए। डॉक्टर यही कहते थे कि ये आपके हाथ डैमेज हुई है, जिगर डैमेज हुआ, इसमें टाइम लगेगा। एक करवट सोया जाता था, दूसरी करवट लेने का दिल चाहता था, तो वो तकलीफ का ये आलम था कि मैं ले नहीं पाता था। आज तक ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, मैं मोहताज होकर रह गया। हाथ यहाँ से निकाली हुई थी, ये पेट पर निशान है मेरे, डैमेज हो गए थे हाथ, उन्होंने प्लास्टिक के हाथ डाली। उसके बाद जब दूसरे ऑपरेशन किए, घर के हालात ऐसे नहीं थे, 1.5 लाख रुपए तकरीबन मेरे पे खर्चा लगा। जानने वालों से कहा तो उन्होंने, किसी ने ज़कात फितर आने का, किसी ने किस तरीके से, मेरा इस तरीके से इमदाद करके मेरा ये ऑपरेशन हुए थे। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से मेरे को कोई पूछने नहीं आया। अल्लाह पाक और इज्जत दे दावत इस्लामी को। हमारे साथ एक ऐसे इस्लामी भाई मौजूद है, ये आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहे थे। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस रात को या इसके अलावा भी आतिशबाजी का सामान तैयार करते हैं और लोगों को बेचते हैं? ये बोलेंगे भाई ये चीज बहुत बुरी चीज है, इससे बच्चे। आपका वाकया क्या हुआ था? आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहे थे घर के अंदर? घर के अंदर ही बैठे हुए, अकेला बैठा हुआ था मैं, बस उसमें पत्थर गिरा, वो फट गया, वो फटने के बाद धमाका हो गया, मैं बेहोश हो गया था। ये किसके लिए तैयार कर रहे थे? ये अपने फोड़ने के लिए, बस शिवरात को। मदनी चैनल के नाज़रीन, इनका हाथ देखें, ये इनकी एक नॉर्मल इंसान की या कोई भी 5 उंगलियां होती है, इनकी मगर 4 है। एक जो अंगूठा है वो अंगूठा इनका नहीं है। आतिशबाजी का सामान ये तैयार कर रहे थे। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये काम करते हैं?
जो ये काम करते हैं दुनिया अल्लाह से तौबा करें, बहुत बुरी चीज़ है, और ये काम ना करें तो बेहतर है, अल्लाह से डरें। चले, मैं भी आपको एक दावत देना चाहूँगा। दावत इस्लामी के जो हफ्तावार इज्तिमा होते हैं इसकी मैं आपको दावत दूंगा, और वैसे ही शब बारात को दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में 6 नवाफिल भी पढ़े जाते हैं और फिर इज्तिमाई ज़िक्र और नात भी होता है। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जिन जिन को जानते हैं उनको आप दावत भी दें, और दावत देने के अलावा आप उनको साथ लेकर भी आए इंशाअल्लाह। इसकी दावत भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। आज से 6 साल पहले ये वाक़या मेरे साथ हुआ था। मैं अपने काम से घर जा रहा था, कुछ दोस्त मेरे आए और उन्होंने मुझे कहा आओ बम फोड़ते हैं। हम 4 दोस्तों ने अखबार बिछाया और उसके ऊपर अनार बम का मसाला बिछा दिया था। जब हम जलाने वाले थे तो पीछे से किसी ने पटाखा जला के फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम 4 लोग ये जल गए हैं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। मेरा नाम ज़ुहैब है और मेरी खाला की शादी पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रुखसती के टाइम पर जो है वो आतिशबाजी की जा रही थी और एक लड़के ने एक पटाखा जलाया। पटाखा हवा में जाने के बजाय वो आकर हॉल के अंदर आकर गिरा, जिसकी वजह से कारपेट भी जल गया। और उससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि खातून के पैर पर आकर एक पटाखा लगा और उससे उनका पैर काफ़ी झुलस गया, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आप गौर कर लीजिए, मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जो बच्चे वो देख लें, माँ बाप देख लीजिए, एक आंख चली गई। जो ये काम कर रहे हैं वो गौर कर लीजिए कि काम करने वाले की आधी उंगली और पूरा अंगूठा चला गया। जो शादी ब्याह के मौके पर इस तरह की हरकतें करते हैं, एक आदमी कितना मोहताज होकर बैठ गया। दूसरी तरफ देखिए आप, उसका मुंह कितना झुलस गया बेचारे का, जिसका भी हमने दिखाया। और वो दावत में जिनका ये कह रहे हैं कि वहाँ आकर वो बम गिरा और वहाँ भी उसने तबाही मचाई। अब आप गौर करें, सोचिए इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। एक बच्चे के साथ पिछले साल एक वाक़या हुआ था, इस साल वो नहीं करा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। मैं पिछले साल है ना बम फोड़ रहा था तो मेरा हाथ जल गया था। अब है ना मैं बम नहीं फोड़ता, जब से मेरा हाथ है मैंने तौबा कर ली है ना। अब मैं अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने आता हूँ, इज्तिमा में जाता हूँ। ठीक है, तो मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ, हमारे इस्लामी भाई, ये सब के सब वालिदैन, बस अब गौर करें और जहन बना लीजिए कि हमें नहीं करना ये सब कुछ। हमने एक पुलिस वाले से इंटरव्यू लिया, तासुरात लिए। अब देखिए पुलिस वाले क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर ये माल मिलता है तो लोग ये ख़रीदते हैं ना। ये खुद क्या कहते हैं हमारे एक पुलिस के ऑफिसर, आइए इनके तासुरात देखते हैं। मेरा नाम है इजाज असलम, ASI हूँ पुलिस में और हेड मरर हूँ अजीजाबाद में। दफ़ा 144 के तहत पटाखे वगैरह आतिशी सामान जितना भी है उसकी खरीद फरोख्त करने वाले और उसे इस्तेमाल करने वाले, यूज़ करने वाले, उनको पुलिस गिरफ्तार करती। बहुत सख्ती से अफसरान का हुक्म है कि कहीं भी कोई आतिशबाजी का सामान नहीं बिकेगा। जब सामान नहीं बिकेगा तो मेरे ख्याल में बच्चों तक नहीं पहुँचेगा। जब भी शब बारात आती है तो कई हादसात होते हैं, कई लोग जो हैं वो आंखों से, हाथों से और बहुत सारी चीज़ों से माजूर हो जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। बच्चे के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है कि वो ख़रीद सकें। वालदैन ख़ुसूसी तौर पे वालदैन और उनके रिश्तेदार उनको पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वो ये पटाखे वगैरह जो भी हैं वो आतिशी सामान ख़रीदते हैं। खुद वालदैन जो है ना बच्चों को ख़रीद के देते हैं। तो ये वो वालदैन सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। अगर कुछ हाथ में फट जाए तो हाथ नाकारा हो जाए। सर मैं ऐसे लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं, हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारा मज़हब या हमारे रस्म व रवाज मुतासर हों। दूसरा,
میں کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں اور اپنے بچوں کو اس چیز سے نفرت دلائیں تاکہ ایک ہمارا اچھا معاشرہ تشکیل میں آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی ان کے جو میں نے تاثرات سنے کہ انہیں بہت سختی کے ساتھ ہمارے انتظامیہ کو ان کے افسران کا آرڈر ہے کہ یہ نہیں بکنا چاہیے. ایک چھوٹے سے بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بم کہاں مل رہا ہے, پھل جری کہاں مل رہی ہے, فلاں چیز کہاں مل رہی ہے, لیکن ہمارے ان قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی چیز کہاں بک رہی ہے. یہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے بات, کیونکہ اگر بچے کو پتہ چل رہا ہے, خریدنے والے کو پتہ ہے کہ کہاں سے مل رہی ہے, تو انتظامیہ کو کیسے نہیں پتہ کہ کہاں سے مل رہی ہے. اور اگر آپ کا یہ آپ خود کہتے ہیں کہ ایسا قانون ہے 144 کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں بکنا چاہیے, تو یہ کیسے بکتا ہے؟ اگر یہ نہ بکے تو بچہ کہاں سے لے گا؟ بچہ پیسہ لے کر اگر کوئی غلط چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے, اس کو اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل جاتی وہ غلط چیز, وہ نہیں لے سکتا. اس کے لیے اس کو بہت سارے مطلب کہ مراحل سے گزارنا پڑتا ہے. لیکن ایک محلے میں گلی کوچے میں ایک بچے کو بم مل جاتا ہے, پھول جری مل جاتی ہے, پوری ڈبیاں مل جاتی ہیں, پورے وہ انار مل جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا یہ آتشی مواد ہوتا ہے, یہ سب مل جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسا تھوڑی کہ آدمی ہاتھوں ہاتھ بناتا ہے, کوئی مٹھائی تھوڑی ہے یا کوئی کچوری تھوڑی ہے کہ اسی وقت تل کر اس کو دے دیں گے اور لے کے بیٹا کھا لو. یہ جلیبی تھوڑی ہے جو اسی وقت اس کے سامنے بنے گی دے دیں گے. پہلے سے کوئی کتنے عرصے پہلے بن رہی ہوگی, یہ نہیں, بہت میری عقل میں نہیں آتا واللہ عالم کہ ایک چیز بن رہی ہے, ایک چیز بک رہی ہے, ایک چیز کر رہی ہے اور یہ پتہ نہ چلے. کہ جب کہ بچوں کو پتہ چل جاتا ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے, اور ان کو نہ پتہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے برا مت مانیے. آپ کو اگر احکامات ہیں, یہ آرڈر ہے, اور شریعت نے بھی اس کو جائز نہیں کہا. یہ جو کچھ جس طرح کی یہ آتش بازی ہے, یہ حرام و ناجائز کام ہے. شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. میری ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے ان تمام سے جن کو اس بات کے اختیارات ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بیچنے کو پابندی لگا سکیں, ان کے خریدنے پر پابندی لگا سکیں. آپ کی تھوڑی سی توجہ, آپ کی تھوڑی سی مہربانی مزید یہ ہوگا کہ یہ مال بکے گا نہیں اور یہ روک لیا جائے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے, امت کی خیرخواہی کی نیت کر لیجئے, اور ان تمام تر چیزوں کو روک دیجئے. ان بچوں کو, بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے ماں باپ کو کہا کہ ماں باپ پیسے نہ دیں, ماں باپ, لیکن وہ کسی چیز کے نام پر, وہ چپس کے نام پر, وہ ٹافی کے نام پر, وہ آئس کریم کے نام پر, کسی بھی چیز کے نام پر وہ پیسے لے لے گا, اور پیسے لے جا کر اس کو وہ چیز چونکہ بآسانی دستیاب ہو رہی ہے, بآسانی محلوں میں مل جاتی ہے, تب بچوں کو کیسے مل گئی؟ اچھا اگر بڑے لے کر آئیں, ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں کہیں تو بک رہی ہے, کہیں تو بک رہی ہے. کوئی ہواؤں بادلوں سے تو وہ چیز آئی نہیں ہے, اسی زمین پہ بک رہی ہے. شراب بھی بک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے, سب ہے, بک ہی رہا ہے. اور روکیں گے تو انشاءاللہ رک بھی جائے گا. اور جو دیانت دار انتظامیہ کے لوگ ہیں, یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ چیزیں رک جائیں. ایماندار جو لوگ ہیں, خوف خدا والے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ کہاں نہیں ہوتے, بوڑھے لوگ بھی کہاں نہیں ہوتے, ذمہ دار بھی کہاں نہیں ہوتے, غفلتوں میں ڈوبے ہوئے بھی کہاں نہیں ہوتے, دیانت دار بھی کہاں نہیں ہوتے, اور رشوت خور بھی کہاں نہیں ہوتے. تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے. تو ہم مدنی چینل کے ذریعے آپ سے مدنی التجا کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. عقل میں آتا ہے, اگر روکیں گے تو یہ رک جائے گا. بچے ڈھونڈیں گے, ان کو ملے گا نہیں, جب ملے گا نہیں تو آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائے گا. اگر سمجھائیں گے نا, جیسے بچے, یہ ہمارے جو عام اسلامی بھائی ہیں, اگر آپ سمجھائیں گے تو بچے مان بھی جائیں گے. ہمارے اسلامی بھائی کو یہ مجھے تو دیکھا, ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا ہو کہیں کہ یہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی جمع کر لیا ہو, ایسا ہی ہوگا میرا خیال ہے نا, وہ جو سمجھانے کا جو ایک, ہاں اچھا یہ کر رہے تھے اور وہ دیکھ لیا اور ان کو سمجھایا, ریئلٹی واہ, یہ مطلب ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بچے جمع ہو گئے. آئیے دکھاتے ہیں کہ سمجھانے سے فرق پڑتا ہے. ایک منٹ رکے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بم پھاڑ رہے ہیں. کیوں بم پھاڑ رہے ہو آپ کیوں پھاڑ رہے ہو؟ ایسے پٹاخہ ہے, یہ آپ جلائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں اس میں.
हाँ जल सकते हैं। तो फिर आप क्यों ये आंख से खेल रहे हैं? बम फाड़ना है आज। आपको क्या मजा आती है? इससे कितने लोगों का दिल दुखता होगा, आपको मालूम है? इससे सारे फाड़ते हैं। सारे फाड़ते इसलिए आप भी फाड़ते? हाँ। नहीं, बुरी बात है। देखें, ये आपके हाथ पे भी फट सकता है और आपको खून भी निकल सकता है, आपको मालूम है? हैं? फिर भी फाड़ रहे हो आप? नहीं फाड़ो ना, बुरी बात है ना। देखिए, हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, और मुसलमान का ये काम भी नहीं है, ठीक है? किसी को तकलीफ देना मुसलमान का काम नहीं होता। होता है मुसलमान का काम? नहीं होता ना। तो फिर ये बम फेंक दो आप, बुरी चीज है, फेंक दो। जितने भी बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं फाड़ना। क्यों नहीं फाड़ना? हाथ जल जाता है। हाथ जल जाता है और बुरी बात है ना। हाँ। जो ये इलाकों में, महल्लों में ये इस तरह के पटाखे फोड़ रहे होते हैं, इस बिना पर न जाने कितने लोगों की दिल आजारी हो रही होती है। तो आप अपने बच्चों पर भी नजर रखें। ये मुझे पता चला कि इस तरह का भी एक हुआ। अब ये इत्तिफाकी ही अगर वाक़या है तो अब समझाया तो ये समझिए अल्लाह ताला इस बच्चे को इसकी बरकतें अभी अता फरमाए। आप समझाइए, बताइए, बैठकर इनको सिखाइए। उम्मीद है कि बच जाएंगे, उम्मीद है कि मान जाएंगे, उम्मीद है कि रुक जाएंगे। बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, यकीन मानिए बहुत तकलीफ़ होती है। इस रात घरों में बैठे हुए इबादत करने वाले, मसाजिद में बैठकर इबादत करने वाले, रियाजत करने वाले, बहुत कुछ यानी चलते फिरते लोगों पर ये बम फेंक देते हैं। इतनी मतलब कि इसमें तकलीफ़ें दी जाती हैं। हमें बाज़ लोगों ने तासुरात दिए कि मतलब कि ये मैंने सुने कि चलते हुए मतलब वो नमाजी थे, दाढ़ी वाले चाचा थे, बड़ी उम्र के थे, वो कहते हम पर बम फेंक देते हैं, हम पर फटाके फेंक देते हैं। ये कोई आप सोचिए कि कितनी दिल आज़ारी, कितनी तकलीफ़ होती है। आइए हम आपको अवामी तासुरात बताते हैं। 5 नंबर पे एक बंदे जो ना चला रहा था पटाखा, पूरी अंतड़ियां बाहर आ गई उसकी। होती है तो इसने लंबा जो होता है धड़ करके चलाते हैं जो उससे, लेकिन ये कि नापाज हो गया वो, तो लिहाजा ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। ये देखा है कि बच्चों ने पटाखा जलाया, हाथ जलाया उनका। बाहर जाने का होता गोदाम बहुत बड़ा, तो उसमें वो हवाएं चलाई ना तो वो उड़ के उसके अंदर जाके गिरे, पूरा गोदाम में आग लग चुकी थी। कई लाखों रुपए का लोगों का, बेचारा गरीबों का नुकसान हुआ था काफी। नहीं, बाकी हाथ वगैरह जलने के तो काफी वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि बम से उन्होंने बम जलाया, बम जला नहीं, उनका हाथ जल गया। मेरे भाई के हाथ में फट गया था, मेरा भाई का हाथ पूरा उंगली जल गई थी। एक दफा घर में फुलझड़ियाँ होती है, उससे और लिहाफ गद्दों में आग लग गई थी हमारे घर में एक दफा। ऐसा एक केस देखा था कि एक बच्चा हाथ में बम फाड़ रहा था तो उसके हाथ में फट गया था, तो उसका गोश्त फट गया था उंगली का। काश वो मदनी चैनल के नाज़रीन ये बात सुन रहे हो जो ये आतिशबाजी करते हैं, या इनके बच्चे, नाज़रीन के जो बच्चे ये आतिशबाजी करते हैं, इसकी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं और कितने लोगों को अजियत पहुंचती है। कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, कई लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो हमारे साथ ये नमाजी मौजूद है, हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं हाजी साहब के इनको किन किन मुश्किलात का सामना रहता है। आजकल बच्चे ज्यादा नहीं करते हैं जितने बड़े करते हैं। तकलीफ तो होती है ना, आतिशबाजी से तकलीफ तो हर नमाजी को होती है। बहुत बुरा लगता है, दिल पे ऐसा लगता है कि ये भी कोई इंसानियत की नहीं है, क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये इबादत की रात है। हम नमाज पढ़ रहे तो फटाके आवाज आएगी तो हमारी जन उधर तरफ निकल जाएगा। नमरूद की पैरवी करते हैं, जो भी फटाके जो चलाते हैं, फोड़ते हैं ना, सो भी नहीं सके हम लोग। बाद लोग तो इतने शरीर होते हैं ना कि हम रास्ते में जा रहे हो तो ऊपर से हमारे ऊपर ही फेंकते हैं। बाद दफा ऐसा हुआ है कि मेरे कपड़ों पे आके गिरा है। ये पटाखे बनाने वालों के बाद दफा धमाके होते हैं, इनके घर उजड़ जाते हैं, बिल्डिंगें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। पहले पाता था, अब नहीं पाता। जब से माशाल्लाह दावत इस्लामी आई है तो आतिशबाजी वगैरह हर चीज से लोग हट चुके हैं, सब माशाल्लाह दीन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी इंशाल्लाह काफिलों में जाना चाहिए। 100 में से 10% अब बचा है जो जब से दावत इस्लामी वजूद में आई है उसने एक सोच बर्पा की है कि ये फरुआत और ये रसूमात जो है वो हराम है। पहले की निस्बत बहुत कम आवाज़ें आती हैं और कुछ बेहतर हो रहा है माहौल। प्लीज 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 आप अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे आपसे पैसे लेकर कहाँ खर्च करते हैं। कहीं ये पटाखों में, कहीं ये बम खरीद कर किसी को तकलीफ का बायस तो नहीं बन रहे। मेरा नाम सैयद आतिफ अली कादरी है, मैं लांडी में रहाइश पजीर हूँ। पहले हमारे इलाके में भी शब बारात को कई खराफात और आतिशबाजी हुआ करती थी, लेकिन जब से दावत इस्लामी ने काम किया है कई सालों से जो खुराफात हैं वो सब ख़त्म हो गई हैं
और सब लोग ज़्यादातर इबादत में अपना टाइम गुजारते हैं। दावत इस्लामी की बरकत से अब आतिशबाजी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अक्सर मकामात पर, अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि आतिशबाजी से बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ था कि एक लड़के ने आतिशबाजी का बहुत सारा सामान अपनी जो है बनियान के अंदर रखा हुआ था, तो वो कोई आतिशबाजी की चिंगारी आकर आतिशबाजी के सामान में लगी और वो उसका पूरा धड़ जो है अंदर का पूरा जल गया था। तो ये बस मैं पैगाम देना चाहता था कि ये बड़ी रात है, शब बारात की रात है, इबादत की रात है। इस रात में इबादत करनी चाहिए और ये गैर मुस्लिमों की रसूमात को जो हमने अपनाया हुआ ऐसे छोड़ देना चाहिए और इबादत के लिए मसाजिद का रुख करना चाहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात का रुख करना चाहिए, दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करना चाहिए। अब आइए उस तरफ के मिसाल के तौर पर ये चीज़ हो गई, खुदा ना खास्ता कोई झुलस गया शादी में, खुशी के मौके पर या कोई और मौके पर, या इसी तरह की मुबारक रातों में अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की और ये सारी चीज़ें हो गई, फायर वर्क हुआ, फला जगह हुआ, चेहरा झुलस गया, हाथ झुलस गए या बदन झुलस गया, इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती हैं तो क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इलाज क्या होना चाहिए, हम ये भी आपको हमारे अमूमन सिलसिलों में बताने की कोशिश करते हैं कि जो इसके माहिर लोग हैं उनसे रब्ता करते हैं ताकि मदनी चैनल के ज़रिए हमारे नाज़रीन तक हम बहुत सारी मुफीद मालूमात पहुंचा सकें। इस ज़िम्मन में हमारा डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इसके बाद हम आपकी कॉल्स लेने की तरकीब बनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न सिविल हॉस्पिटल में 8 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और इस हवाले से जलने के बाद जो चेहरे में ख़राबियाँ आती हैं या जिस्म के किसी हिस्से में ख़राबियाँ आती हैं हम वो भी ठीक करते हैं। शब बारात हमारे लिए ये रात इबादत की रात है और हमारे मरीज़ ज़्यादा उसी रात आते हैं जलकर, और जलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो पटाखे जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं उस रात में। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि छोटे बच्चे से लेके इतने बड़े बड़े लड़के आते हैं हमारे पास कि हैरान होते हैं देख के इन्हें कि ये इन्हें क्या शौक़ हुआ था। कुछ जगहों पर ये होता है किसी तरफ से धमाका हो रहा है, अगर 2 फ्लैट्स हैं उनके बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो दूसरों के घरों में फेंक देते हैं जलाकर, फ्लैट में ऊपर से नीचे फेंक रहे होते हैं। ये पटाखे, इसमें बारूद होता है, बारूद को तो थोड़ी सी चिंगारी चाहिए जलने के लिए, इसको प्रेस करके बनाया गया होता है। जब इसमें आग लगती है तो ये धमाके से फटता है, उस धमाके से आग जब जहाँ जहाँ ये गिरेगा वहाँ आग लगाएगा। पटाखे बनाने वाला पटाखे बना रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि रस्सी अंदर तक कितनी बड़ी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, किस में कितना मटेरियल डालना चाहिए। होता ये है बड़े से बड़ा बम बना देते हैं ये सोचे बगैर कि ये जब फटेगा तो इसके मुज़िर असरात क्या होंगे ये भी नहीं मालूम होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो धागे का या रस्सी का वो टुकड़ा होता है वो जब अंदर तक जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अंदर रहता है, तो जब उसको जलाया जाता है बाहर से, जो बाहर हिस्सा नज़र आता है जब उसको जलाया जाता है तो वो हिस्सा अंदर जाके उस बारूद तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो जब वो बाहर का हिस्सा जल जाता है लोगों में इतना सब्र नहीं होता, वो उसके करीब चले जाते हैं और जाके उस बम को हाथ में उठा लेते हैं या उसको करीब से देख रहे होते हैं, इतनी देर में वो ब्लास्ट हो जाता है। कई ऐसे केसेस हमारे पास आए। अब ये सोचें जो करीब से देख रहा होगा उसकी आँखें, चेहरा, अब ये सोचें कि चेहरा जल जाए किसी का, कितने डिसफिगरमेंट, कितनी प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकली लोग परेशान हो जाते हैं देख के अपने चेहरे का हाल, और आंखें इन्वॉल्व हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या होगा जब उसकी बीनाई ख़राब हो जाएगी। या वो उसको हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में फट जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब वो हाथ में ब्लास्ट हुआ तो उंगलियां जो हैं इस कदर शदीद ज़ख्मी हुई हैं कि उन्हें काट के जिस्म से अलहदा करना पड़ा। कुछ मरतबा तो ऐसा हुआ कुछ केसेस में कि जब बम फटा है वो रेशमी कपड़े पहने हुए थे, उन रेशमी कपड़ों पे गिरा और तमाम बॉडी काफ़ी हद तक झुलस गई, यानी 40-50% तक भी झुलस कर मरीज़ आए। तो आप अंदाज़ा लगाइए अगर बॉडी जलती है आग से और 40-50% उसका इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे मरीज़ के तो बचने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी के हाथ में बम फट गया और सीधा हाथ है, अमूमन सीधे हाथ से उठाते हैं जाकर, और सीधा हाथ है, जब सीधा हाथ से उठाएंगे तो आप ये सोचिए कि उसके सीधे हाथ की अगर 3 उंगलियां चली जाएं या अंगूठा चला जाए तो आप ये सोचिए उस पेशेंट के साथ क्या होगा कि वो तो अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई हाथ से काम करता है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी तो जिंदगी भर के लिए माजूरी बन गई। आप अपने बच्चों को देखें वो कर क्या रहे हैं, फ्लैट में बालकनी में से वो जला जला के पटाखे बाहर फेंक रहे होते हैं। तो खुदा इन चीज़ों का तदारुक कीजिए, बच्चे आपके हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा जब आके मांगता है पैसे तो माँ बाप पूछते हैं किस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हो, तो वो कहते हैं हमें पटाखा लेकर आना है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो पटाखा लेकर आने के लिए मांग रहा है तो माँ बाप को इतना सेंस होना चाहिए कि इस पटाखे से होता क्या क्या है। दूसरे बच्चों को भी मना करें, ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को मना कर लिया, दूसरे बच्चे भी हमारी कौम के बच्चे हैं, आप उनको भी मना कीजिए, बजाय इसके कि वो बाहर निकल के एक हंगामा मचाएं
اور خود اپنے آپ کو ملوث کریں اور آپ کی بقیہ رات کی عبادت بھی خراب کر دیں. وہ جب کسی کا بچہ جلے گا وہ اس کو ہسپتال لے کر جائے گا تو اس کی تو بقیہ رات کی عبادت بھی ختم ہو گئی. نہ صرف عبادت بلکہ اب آپ یہ جو آپ نے تھوڑے سے پیسے دے کے ایک پٹاخہ منگوایا اس سے اپنے آپ کو جھلسا لیا. آپ یہ بتلائیے کہ اگر وہ بچہ ہسپتال جائے گا آپ اس کے ساتھ خود بھی جائیں گے, آپ کے پیسے اور مزید خرچ ہوں گے. اور ایک بات ہے اور میں آپ کو بتلاؤں, ہسپتال میں ہمارے پاس جب اس طرح کے لوگ جھلسے ہوئے ہیں, کچھ تو ہمارے پاس ایک ماہ یا 20 دن تک بستر پر رہے ہیں. تو آپ سوچیں 20 دن اور 1 ماہ تک کوئی اپنے بچے کے ساتھ رہے تو اس کو فائنینشیلی بھی کتنی پرابلم ہوگی, سائیکولوجیکل کتنی پرابلم ہوگی, سارا گھر اس کا پریشان ہوگا. شادی میں تو اس بری طرح آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پٹاخہ چلنے کے بعد اس کی چنگاریاں کس پر گریں گی. آس پاس سے خواتین جا رہی ہوتی ہیں, آپ اس دن کپڑے دیکھیے گا جو لوگ پہن کر آتے ہیں, یہ وہ کپڑے ہی نہیں ہوتے جو ہم عام دنوں میں پہنتے ہیں. یہ وہ کپڑے ہیں جو فوراً فائر کو کیچ کر لیتے ہیں, فوراً سے آگ کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب وہ قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں اس چنگاریاں نکلتی ہیں, جیسے انار ہے اس کی چنگاریاں دور دور تک جاتی ہیں. بعض ایسے پٹاخے ہیں جو دور تک جاتے ہیں, کیا پتہ کسی کے کپڑوں میں لگ جائیں جا کے. اور ایسا ہوا ہے کئی دفعہ شادیوں میں آگ لگی ہے, تو آگ لگنے کے بعد آپ یہ سوچیں جب ایک بھی شخص کو اگر آگ لگ گئی اس طرح سے, اب آپ بتائیے بیٹے کی شادی میں کوئی اگر جل جائے اور اپنی موت و زندگی کشمکش میں چلا جائے تو کیا خیال ہے, یہ کتنا برا عمل ہے. بہتر یہی ہے کہ شادی بیاہ میں پٹاخوں کا استعمال بالکل نہیں کریں. 2-3 طرح سے جھلس سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ صرف پٹاخہ پھٹائے اور ہلکی سی اس کو گرمی لگی یا تھوڑی سی آگ لگی ہے پٹاخے کی, وہ اوپر کی طرف رہتی ہے, اس کو کہتے ہیں سپرفیشل برن, کہ اوپر کے حصے پہ جھلس گیا ہے, وہ ہو جائے گا لال, وہ جگہ لال ہو جائے گی, لیکن یہ پینفل بہت ہوتی ہے. ایسے کے لیے یہ کرنا چاہیے فوری طور پہ, اگر سپرفیشل برن ہے کہ جسم کے کوئی حصے کو زخمی نہیں کیا اس نے, لیکن آگ کی حدت لگی ہے یا گرمی لگی ہے جس کی وجہ سے کھال جھلس گئی ہے, لال ہو گئی ہے, تکلیف پہنچا رہی ہے بہت زیادہ, تو ایسے پیشنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ پانی ڈالیں. اگر چھوٹا حصہ ہے تو اس پہ ٹھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے بڑا سوتنگ افیکٹ ملتا ہے, سکون ملتا ہے بہت زیادہ. کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ لگا دیتے ہیں, کچھ نیل لگا دیتے ہیں, کچھ آلو کا چھلکا ہے وہ لگا دیتے ہیں, بہت ساری چیز, انڈے کی سفیدی لگا دیتے ہیں. یہ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس میں مینتھول ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو کہا ٹھنڈا پانی کام کرے گا, مینتھول اسی طرح سے اس کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے, لیکن وہ ٹوتھ پیسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بچے پہ چائے گر جاتی ہے, بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح پٹاخے میں بھی ہوتا ہے, اگر اوپر کے حصہ جلا ہوا ہو پٹاخے سے تو بہت تکلیف ہوگی. اس وقت زائلوکین 5% کریم گھر میں ایک ویسے بھی رکھنی چاہیے, اسے لگا دے تو سوتنگ افیکٹ ملے گا, سکون ملے گا, تکلیف کم ہو جائے گی. دوسری صورت کہ اب مزید زیادہ اب جل گیا ہے, زیادہ جلنے میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کھال جھلس گئی ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ انگلیاں جو ہیں ساری کی ساری وہ موقع پر ہی ختم ہو گئی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا بم یا کتنا بڑا پٹاخہ ہاتھ کے اندر اس نے پکڑ لیا اس وقت. وہ اسی لیے پکڑتے ہیں کہ وہ پھٹتا نہیں ہے, اس کو دیکھنے کے لیے پکڑ لیتے ہیں اور اسی وقت وہ پھٹ جاتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کھال بھی جھلستی ہے, مسلس بھی آپ کے انوالو ہو جاتے ہیں, یعنی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. جب نیچے کھال کے چلی جائے گی بات تو پھر خون کی چھوٹی نالیاں یا بڑی نالیاں کوئی بھی ملوث ہو سکتی ہے, خون بھی آنے لگتا ہے, نکلنے لگتا ہے. تو پھر یہ کریں کہ اس ایریا کو, عموماً وہ ہاتھ ہوتے ہیں یا چہرہ انوالو ہوتا ہے, تو چہرے پہ اگر ہو رہا ہے تو آپ پریس کر کے اس کو بلیڈنگ کو روک سکتے ہیں. پریس کر دیں اسی وقت, کوئی رومال لے لیں, کوئی کپڑا لے لیں گھر کے اندر, صاف کپڑا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. اسے لے کے, خشک کپڑا ہو اسے لے کے پریس کر لیں اور ہسپتال لے کے چلے جائیں مریض کو. لیکن اگر ہاتھ میں ہے, انگلی میں ہے یا ہاتھ میں ہے تو اس میں ایک یہ ہے کہ اس ہاتھ کو اونچا کر دیں. پہلے اونچا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سپرفیشل وین سے بلیڈنگ ہے تو وہ ویسے ہی رک جائے گی, اور ایک کپڑا باندھ دے اور ہسپتال لے کے چلے جائیں. اسی طرح اونچا کر کر ہاتھ کو, اس پارٹ کو باڈی کے اونچا کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر فریز کریں کہ خون کی نالیاں اندرونی آرٹریز اگر انوالو ہو گئی ہیں جو نیچے ڈیپ ڈیپتھ میں ہوتی ہیں, اگر وہ انوالو ہوئی تو وہاں سے تو بلیڈنگ بڑی خطرناک طریقے سے ہوتی ہے. اگر وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ یہ کریں کہ ہاتھ کو اونچا کریے یا باڈی کے پارٹ کو اونچا کریے, پیر بھی ہو سکتا ہے ملوث, اسے اونچا کریں اور اس کے اوپر ایک پٹی باندھ دیں. پٹی رومال سے بھی باندھی جا سکتی ہے, روپٹے سے بھی باندھی جا سکتی ہے, جو آپ کے پاس اس موقع پہ اویلیبل ہو اس کو کس کے باندھیں. اور باندھنے کے بعد اگر بلیڈنگ نہیں رکتی ہے تو پھر ایک کام اور کریں کہ اس ہاتھ سے دور جا کے بازو میں ایک پٹی باندھیں تاکہ وہ بازو سے جو مین اس کی سپلائی آ رہی ہے وہ بند ہو جائے. اس کو ٹورنیکیٹ کہتے ہیں, ٹورنیکیٹ لگانا. تو وہ بھی روپٹے سے باندھا جا سکتا ہے. کوئی اسپیشل چیزیں نہیں چاہیے فرسٹ ایڈ کے لیے, رومال, روپٹا, کپڑے کا ٹکڑا, یہ کام آ سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ کپڑا صاف ستھرا ہو جو لگایا جائے, جہاں زخم ہو وہاں صاف ستھرا کپڑا لگایا جائے, لیکن فوری طور پہ پھر اسپتال پہنچائیں ایسے مریض کو تاکہ وہ جلد از جلد اس کا علاج کیا جا سکے. جہاں تک چہرے کا تعلق ہے, آنکھوں کا تعلق ہے, اگر آنکھیں انوالو ہو جائیں تو آنکھوں کو کبھی رگڑیں نہیں,
रगड़ने से आंख और डैमेज हो जाएगी, उसको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाएं। काम वही करना है, जाने से पहले पानी डालिए, ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी डालिए। बच्चों पे ठंडा पानी ज़्यादा हिस्से में बॉडी के डालते हुए एहतियात करें, क्योंकि बच्चों में जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है, बाद मतलब पटाखा कोई और चला रहा होता है, बच्चे के कपड़े में आग लग गई, ये भी हो सकता है। तो ठंडा पानी बच्चे को नहीं डालते, क्योंकि उसका ज़्यादा जिस्म का हिस्सा अगर जला हुआ हो, अगर आपने ठंडा पानी डाला तो उसके लिए वो नुकसानदेह बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। तो बच्चे पे ठंडा पानी न डाले, बड़े पे डाल सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, डॉक्टर साहब के जो मशवरे थे, यकीनन आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, मेरा गुमान है। और इन्होंने ट्रीटमेंट के हवाले से भी और एहतियातों के हवाले से बहुत कुछ कहा। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। रब्बे करीम इनको इनकी इस गुफ्तगू पर इनको अजर अता फरमाए। और बहुत मुफीद बातें थी। उम्मीद है कि आपको भी फ़वाइद हुए होंगे। और सिर्फ ये आतशबाजी या इस तरह के हवाले से नहीं था, मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के मशवरे से आप ट्यूब ले लें। ये जो आपको नाम पता चला, ये किसी कंपनी का नाम नहीं है। 1 ट्यूब मिलेंगी, जलने की ट्यूब्स होती हैं। डॉक्टर से मशवरा कर लिया, अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जनरल डॉक्टर हैं। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि ये ले जाइए, ये इनकी बात मत मानेगा। इनको इस बात की इजाज़त भी नहीं है। ये जो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गैर कानूनी है और इनको इस बात की इजाज़त नहीं है। और अगर अहलियत नहीं है तो शरीयत भी इनको इजाज़त नहीं देती। तो डॉक्टर का मशवरा कर लीजिएगा। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहेंगे फ़लाँ कंपनी की फ़लाँ ट्यूब ले लीजिए, तो आप कम से कम 1 आध ट्यूब रख लीजिए घर के अंदर। इस तरह की बात, छोटी मोटी दवाएं डॉक्टर के मशवरे से ट्यूब वगैरह रखनी चाहिए। कोई आलू प्याज काटते काटते ज़ख़म लग जाए तो क्या ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, ट्यूब लगानी चाहिए। जल जाए, चूल्हे से जल जाए, गर्म पतीली उठाते हुए जल गया, कोई इस तरह की और चीज़ें हो गई, इस्त्री से बाज़ों का हाथ जल जाता है या पाँव पर इस्त्री गिर जाती है, और भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो एक फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है। फौरी तिब्बी इलाज के लिए किया जाता है। तो एक घर में एक बॉक्स रख लीजिएगा, घर में कोई भी छोटी सी जगह रख लीजिए कि जिसमें इस तरह की एक डॉक्टर के मशवरे से 2-4 मेडिसन हो, दवाएं हों, इस तरह के 1-2 ट्यूब हों। इन आपकी जो जिस्म है इसके हिसाब से कोई जो खांसी वगैरह का जो शरबत होता है, डॉक्टर के मशवरे से वो आपको चेकअप करके जो आपको एडवाइस करें वो लिख लीजिए कि ज़रूरत के बाद ये काम आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि दवाई की एक्सपायरी डेट ज़रूर होती है। हम अपना सिलसिला दवाई के उन्वान पर जाली अद्वियात पर कर चुके हैं। एक रिकग्नाइज्ड और अथोराइज्ड और मतलब एक सही मेडिकल स्टोर से लेने की कोशिश कीजिएगा। ये जान का मसला है, सेहत का मामला है, इस पर कोताही मत कीजिएगा। ओरिजिनल चीज़ लीजिए, जेन्युइन चीज़ लीजिए और जाली अद्विया से बचाइए। 2 पैसे सस्ती लेने के चक्कर में नकली दवाई लेकर आप इतने पत्ते खाली कर देते हैं। मैंने खुद इस्तेमाल की है इक्का दुक्का दवाइयों का, बाज़ों का वो मौका आया है तो बाहर मुल्कों में भी यानी 1-2 टैबलेट पर फ़र्क पड़ जाता है, 1-2 वो सिरप पिए तो फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ बाज़ों का बोतल की बोतल पी जाएं को फ़र्क नहीं पड़ता, दवाओं की दवाएं खा जाएगा, उल्टा साइड इफ़ेक्ट होता है। आपको अल्लाह की रहमत से माह रमज़ान में मगरिब के बाद इस सिलसिले को हम लेकर आ रहे हैं, दावत इस्लामी के सुन्नत बर मदनी माहौल की बरकत से। मगरिब के बाद माह रमज़ान में जो बयान होता है, तो आज इस बार हमारा जो मौजू है वो साइड इफ़ेक्ट ही है। इस पर हम आपको बताएंगे किन किन चीज़ों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर, मुख्तलिफ उन मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स पर हम रोज़ाना कुछ ना कुछ आपको मदनी फूल देंगे। ये एक ज़िम्नन मैंने अर्ज़ कर दिया। तो अब ये कि दवाओं के मामले में बराए करम एहतियात कीजिएगा और ये याद दहानी करवानी पड़ती है, वरना चलते बेचारे यहाँ से ले लो भाई। ये मेडिकल स्टोर मतलब आप 2-4 समझदार लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि किस किस तरह के मेडिकल स्टोर पर मिलती है। मुझे भी कुछ ना कुछ ख़रीदने का वो है मालूमात, नहीं होता, बहुत फ़र्क होता है। बाज़ दवाओं में भी बहुत फ़र्क होता है, रेटों में फ़र्क होता है।
ایک آدھ لفظ کی ایک ورڈ کی ایک ای آئی اے کی تبدیلی سے وہ دواؤں کے نام بدل جاتے ہیں. ہم کو بس ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ یہی ہے، عموماً یہ ہوتی نہیں ہے، نام ہی چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے. خیر، بات کہاں تھی کہاں چلی گئی. آئیے آپ کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. ایسا میرا سوال یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے اگر بچوں کے والدین کو کچھ کہا جائے کہ بھائی یہ چیز نہ کریں تو وہ ان کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی چلو یہ ہم تو کرتے ہیں، جو بناتے ہیں یہ چیزیں تو ان کو اب کیوں نہیں کہتے. خوشی کا موقع ہے، سب کچھ چلتا ہے. اس کے حوالے سے مدنی اسکول عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے آپ کے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ تو کوئی جواب جو آپ نے دیا ہے وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے. لیکن اب باہر اگر حالات خراب ہیں تو آپ کیا بچوں کو نکالیں گے؟ ہم کہیں یار بچوں کو نہیں نکالو، باہر حالات بہت خراب ہیں، کوئی خدا نہ خاصا اٹھا کر لے جائے گا. تو آپ حالات صحیح کرو، ہم کو کیوں منع کرتے ہو؟ ہم تو اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے. تو ایسا جواب تو آپ نہیں دیتے. تو یہ مطلب بعضوں کا تھوڑا جذبات میں آ کر والدین کہہ دیتے ہوں گے، لیکن والدین کو اتنا پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو آپ نے جو خرچی دی ہے اس حوالے سے، جو یہ باہر نکلے اس حوالے سے، سمجھدار بچوں کو جو مسجد میں آنے کے اہل ہیں، آپ برائے کرم ان کو اثر سے ہی اپنے ساتھ لے کے جائیے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھیے. اور مطلب یہ کہ آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو اور یہ آپ کے ساتھ رہیں، لگے ہوئے ہوں اور نماز وغیرہ پڑھیں، عبادت کریں. لیکن بچوں کی صفوں کے حوالے سے پھر اس کے احکامات اور نماز وغیرہ کے حوالے سے جو بھی احکامات ہیں اس کو پیش نظر رکھیے گا. اگر قبرستان جانا ہو تو قبرستان بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. یعنی یہ رات ہے، اس کو میکسیمم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھیں گے تو امید ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جائیں گے. بچیاں شاید اس میں کم انوالو ہیں، لڑکے جو ہے نا یہ شاید زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن اب تو بڑے بھی نا، ڈاکٹر صاحب نے بھی تو کہا نا کہ بچے تو ہم تو بڑے آ جاتے ہیں جلے ہوئے ہمارے پاس. اب 15 شعبان کی رات ہسپتال جانے کی رات نہیں ہے، یعنی اپنے ہاتھوں خود کو نقصان پہنچا کر آپ ہسپتال جا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں تیز چلا کر آپ اپنے آپ کو، ارے یہ تفریح کی رات ہی نہیں ہے. میرے عقل کام نہیں کرتی، ہمارا مزاج کیا تبدیل ہو گیا. آپ خود سوچئے، کیا رمضان المبارک کی راتیں یہ تفریح کی راتیں؟ آپ بتائیے، کیا رات بھر نائٹ میچ کھیلیں اور پتہ نہیں طرح طرح کے کھیل تماشے کریں؟ اب بتائیے، اگر حدیث میں تو آتا ہے اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی سارا سال رمضان ہوتا. اس کے تو مطلب کہ دن کو روزہ رکھنے والے، رات کے قیام کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارتیں، لمحے لمحے ثواب کے خزانے، مغفرت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کا یہ مہینہ ہے. اور اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی راتیں آتی ہیں. ارے اگر اب تک غفلت بھی گزری ہو نا، تفریح، کوئل تماشے، اٹھ پٹانگ اگر حرکتیں کی بھی ہیں تو یہ تو رب کریم کی کروڑوں رحمت ہے جو ہمیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کے معاملات میں ہم کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. ورنہ عبادت گزار تو کہیں کہ تو ہر رات اٹھ کر اپنے لیے مغفرت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اس طرح کی راتیں تو کسی بہت بڑی نعمت سے کم تو نہیں ہے. اور رات منانے کا انداز دیکھیے، یہ جو بالکل یہ جو بڑی رات منائیں گے، لیکن مذہبی ذہن اتنا نہیں ہوتا. میں بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو برا نہ لگے یار، فیل کیجئے، یعنی کہ یہ دل پر لیجئے، مگر جس کو برا ہے یہ کیوں ہم کو یوں بول رہا ہے. آپ بتائیے، عبادت کی رات، یعنی 15 شعبان کی رات عبادت کی رات. اب آپ کا ذہن بنائے کہ میں آنے والی رات یعنی 15 شعبان کی رات شب براءت
نجات کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، فیصلے کی رات، بڑی نازک رات کہ نہ جانے آئندہ سال میرے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہونا ہے، رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کیا، حج کرنے کے حوالے سے اتنا دبر رب کو راضی کرنا ہے، اور مغفرت کی بھیک تقسیم ہو رہی ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب، تو ہم تو لبیک لبیک یا ربی، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ کہہ کر ہم نے مسجد کا راستہ لینا. ٹھیک ہے، اب آپ تیاری کر رہے ہیں. تیاری کیا کر رہے ہیں؟ چل ٹھیک ہے، آپ نے کرتا شلوار پہن لیا، مطلب اب آپ نے یہ مذہبی ہمارا ایک قومی لباس بھی ہے، مذہبی لباس بھی ہے، ہم نے کرتا شلوار پہن لیا، پاجامہ کرتا پہن لیا، اس طرح کا مطلب جو بھی لیا. یار وہ ٹوپی دینا، جناب وہ ٹوپی نکالی تو ایک ٹوپی آپ نے سر پر پہن لی، سنتوں سے محبت کرنے والا سر پر امامے کا تاج آ جاتا ہے. اب آپ نہانے دھونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ شیو بناتے ہیں، بڑی رات کو بھی آپ شیو بناتے ہیں. یار ایسا تو نہیں کرو یار، بڑی رات کو کیا شیو بنائیں گے آپ؟ یعنی یہ داڑھی رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو منڈنا، شیو کرنا یہ حرام، اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے. پوری ایک مٹھی، ایک مشت داڑھی، پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، یہ سنت ہے. اب دیکھیں یہ تھوڑے سے میرے زائد بال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس کو کاٹ دینا سنت ہے. اب یہ زائد بال نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کو میں ترکیب بنا لوں گا. اب ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اگر آپ نیت رکھتے ہیں، عبادت کی نیت رکھتے ہیں، تو صحیح بتائیے داڑھی منڈ کر جانا یہ کہ کون سی آپ عبادت کی، بتائیے کون سی عبادت کی تیاری ہے؟ برا مت مانیے پلیز، نیت کر لیجئے، داڑھی پوری سجانے کی چہرے پر نیت کر لیجئے. یہ چہرہ بغیر داڑھی کے درست اچھا نہیں. مسلمان کا چہرہ یہ ایک مٹھی داڑھی والا ہی ہونا چاہیے. عاشق رسول کا چہرہ ایک مٹھی داڑھی والا ہی ہونا چاہیے. نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں، ایسا نہ کریں. اور نیت کے توبہ بھی کر لیجئے اب تک جو منڈائی اور ایک مٹھی سے گھٹائی. اور بس اب یہ کہ یہ انداز، یہ تو آنکھوں دیکھی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح مطلب کہ تیاریاں کرنے والے کرتے ہیں. مطلب بڑی رات کو ہم ایک واقعی عبادت کے طور پر گزارے نا، اس کو کوئی فیشن کے طور پر اور یوں مطلب کہ ایک عجیب و غریب انداز سے نہ گزاریں. رونے کی رات ہے، واقعی کل کی رات آنسو بہانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت لینے کی رات ہے. نہ چاہے پھر کبھی یہ موقع ملے نہ ملے، معافی مانگنے کی رات ہے. مولا میں محروم نہ ہو جاؤں، میں رہ نہ جاؤں. نجات کی رات ہے، براعت کی رات ہے، نجات کی رات. ایک کاش کے دل میں اتر جائے میری بات، ایک کاش کے دل میں اتر جائے میری بات. کرم کیجیے، عصر کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں عاشقان رسول کے ساتھ ادا کیجیے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد یا اشراق چاشت پڑھ کے نکلیے. یہ نیت کر لیجیے. مدنی چینل پر بیٹھ جائیے، اگر کوئی اور موقع نہیں ہے، رات مسجد نہیں گزار، مدنی چینل بیٹھ جائیے. 6:15 بجے مناجات افطار کے اجتماع سے لے کر نماز فجر تک کے آس پاس ہم براہ راست آپ کو نشریات دکھا رہے ہوں گے، اور اجتماع بھی ہوگا، مناجات بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی، سنت و بھرا بیان بھی ہوگا، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں بھی ہوں گی، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. تو آپ فضولیات میں، گناہوں بھرے انداز میں، غفلت والے انداز میں گزارنے کے بجائے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، جس نے یہ رات عطا فرمائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے بس مسجد میں یا آپ کے مدنی چینل کے سامنے. دیکھیں ہماری نشریات آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل کی نشریات. آپ کو نہ اس میں کوئی عورت نظر آتی ہے، نہ اس میں آپ کو کوئی موسیقی میوزک ملتا ہے. موسیقی میوزک مسلمان جانتا ہے، موسیقی میوزک حرام ہے، مسلمان جانتا ہے موسیقی میوزک یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. بے پردگی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں.
بے پردہ عورتیں، یہ مطلب اس طرح کی مطلب شریعت نے اجازت، اجنبی مرد اجنبی عورت کے درمیان اسلام نے پردہ رکھا ہے. شریعت کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور اپنے درد مند مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں کہ بے پردگی کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہیں. میوزک کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے نشریات میں، جب سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل آیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ کر یہ چینل چلتا ہے. دین کی، اسلام کی، شریعت کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہم دیتے، مسلسل آپ بس بیٹھیں اور دیکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام، آپ کا یہ مدنی چینل سمیت، یہ آپ کی عطیات سے چلتا ہے، آپ کے چندے سے چلتا ہے، اور اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق چلتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو چندہ دینے والا، اس کو قیامت کے روز جو اجر ملے گا میری رب تعالیٰ کے سے مطلب یہ میرا گمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ گمان کیا جاتا ہے. تو اس کو جو اجر ملے گا کہ اس نے اتنی بڑی سنتوں کی خدمت، ایسے فتنے کے دور میں اتنی عظیم تحریک کو اپنا چندہ دے کر، اپنے عطیات دے کر، اپنی زکوٰۃ دے کر، اپنا فطرہ دے کر، اپنے ادر ڈونیشن دے کر اس تحریک کو اس نے آگے بڑھانے میں اپنا حصہ شامل کیا. لہذا پیچھے مت ہٹیے گا. آپ مدنی چینل چلانے کے لیے، ہمیں مدنی چینل کے لیے کروڑوں روپے کی حاجت ہوتی ہے. میرا چندہ مانگنا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن چونکہ اسلام اور سنیت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے چندے کی ترغیب دلانا یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی نیکی کا کام ہے، بہت عظیم کام ہے جو میں اس وقت الحمدللہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. تو یہ آپ کو میں ترغیب دلا رہا ہوں، تو دل کھول کر دیجئے. ہر گھر میں مدنی عطیات باکس رکھے ہوئے ہوں جن میں کچھ نہ کچھ ڈالا جا رہا ہو کہ چلو دعوت اسلامی کو مل کر آگے چلائیں گے. آپ چاہے روپیے میں دیں، چاہے ڈالر میں دیں، درہم میں دیں، دینار میں دیں، پاؤنڈ میں دیں، اور آپ یورو میں دیں، دنیا کی جو بھی کرنسی ہے آپ اس کرنسی میں دیں، رینڈ میں دیں، ہر کرنسی میں آپ دعوت اسلامی کو عطیہ دیں. یہ مسلمانوں کو ایک باعمل بنانے کی تحریک ہے، اور یہ غیر سیاسی تحریک ہے، بالکل غیر سیاسی تحریک ہے. اس کا کام نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے. یہ مسجد برو تحریک ہے. یہ ہمارے لیے مساجد بناتی ہے، ہمارے لیے مدرسے بناتی ہے، ہمارے لیے جامعہ بناتی ہے، ہمارے لیے یہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کو لے کر چلتی ہے. یہ ہمارے لیے نیکی کے کام کرتی ہے، یہ مسجد آباد کرتی ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارتی ہے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی جو کچھ دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور یہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی نہیں ہے، دعوت اسلامی کے ذریعے مدنی چینل ہے. یہ آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے. بالکل اس رات میں عبادت کیجئے اور نیت کر لیجئے گا. اب یہ چہرے پر آپ کا کوئی اس طرح ریزر اس طرح چیز نہیں، نہ کینچی وینچی لگے گی. بس ایک مٹھی سے نیچے آ جائے، ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو وہ حصہ آپ کینچی سے جدا کر لیجئے. نیت کر لیجئے، توبہ بھی کر لیجئے. رب کریم آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کال سنائیے. میں اس بات نہیں کروں گا اور دوسرے بچوں کو منع کروں گا. میں سلسلہ دیکھوں گا ایسا کیوں ہوتا ہے. حاجی صاحب کا بیان بہت اچھا ہے. جزاک اللہ بیٹا. یہ پیارے پیارے مدنی منع کی آواز آپ نے سنی. انہوں نے بھی آتش بازی نہ کرنے کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. واہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اور کال سنائیے. محمد نعمان بول رہا ہوں کھانے والا. میں پہلے ہی آتش بازی کرتا ہوں لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے. آتش بازی کرتے تھے، انہوں نے بھی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اور دعا کر دیں سارے ہاتھ اٹھا کر کہ یہ جو لکھا گیا ہے نا شب برات کی رات جو کچھ ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کی رات، اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. ایک کاش ہمارا نام بھی اس سال حج کرنے والوں میں لکھ دیا جائے. ایک کاش. دعا کر دیں مدنی چلنے کے ناظرین، اپنے لیے بھی کر لیں، میرے لیے بھی کر دیں. یا خدا ایسے
باب پاؤں، کاش مکے مدینے میں آؤں، مجھ کو ارمان حج کا برا ہے، مجھ کو ارمان حج کا برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، بخش یا خدا تجھ سے میری دعا، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ہمارے مقدر میں اس سال حج لکھ دیا اچھا، کاش اللہ تعالی ہمارے مقدر میں رزق حلال طیب آسان لکھ دے کہ ہم اس کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اگر اس سال یا اگلے ہی لمحے کسی بھی لمحے ہمارے مقدر میں مرنا ہی لکھا ہے، دنیا سے جانا لکھا ہے، اور مرنا تو ہے ہی، تو مولا مدینے میں مرنا لکھتے ایمان اور عافیت کے ساتھ، شہادت کی موت کے ساتھ، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھتے ہوئے سبز گنبد کے سائے میں مرنا لکھ دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے، عرفات دکھا دے، مینا بھی دکھا دے، مزدلفہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے، وہ محبوب کا جلوہ بھی دکھا دے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، شب برات آنے والی ہے، شب برات نجات کی رات آنے والی ہے، ہماری مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، محبوب کا صدقہ مغفرت کر دے۔
بہت ہی نازک رات ہے، اللہ بخش دے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں اس رات محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ وہ لوگ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، ہائے ہائے ہائے، ان کو حدیثوں میں لکھا گیا ہے شراب کا عادی۔ اگر ہیں آپ شرابی، توبہ کر لیجئے۔ ماں باپ کا نافرمان، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لو، اور خدا را اگر کہیں اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہوا ہے تو لے آؤ۔ بہت دل دکھتا ہے ماں باپ کا، بہت دل دکھتا ہے ماں باپ کا۔ ستایا ہوا ہے تو منا لیجئے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے۔ ماں باپ کا نافرمان بھی 15 شعبان کی رات نہیں بخشا جاتا۔ بدکاری کا عادی، اگر بدکاری کی عادت ہے تو وہ بھی توبہ کر لیجئے۔ قطع تعلق کرنے والا، ہائے ہائے، رشتہ داروں سے جو آپ تعلق توڑ کر بیٹھے بلا حاجت شرعی، ضرور بلا مصلحت شرعی، کوئی نہیں ہوتا، دعوتوں کے نام پر، کہنے سننے کے نام پر، فلاں فلاں کے نام پر، زن زر و زمین کے نام پر جو قطع تعلق ہوتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ قطع تعلق کرنے والے کی اس مبارک رات کے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس میں یہ کیسا محروم شخص ہے جو قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے۔ نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ تہبند یا پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی ان کے لیے وعید ہے۔ تو اب آپ غور کر لیجئے، کہ بلا اجازت شرعی اگر آپ نے آپس میں بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے، اس پر غور کر لیجئے۔ اولاد ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ اولاد کے بارے میں غور کر لیں۔ اسی طرح شوہر نے بیوی کے لیے اگر کینہ و بغض رکھا، یا بیوی نے شوہر کے لیے کینہ و بغض رکھتا بلا اجازت شرعی، اور عموماً ہمارے یہاں کوئی شرعی معاملات نہیں ہوتے، ذاتیات ہوتی ہے، بالخصوص ساس اور بہو کے معاملے میں بھی احتیاط کیجیے۔ تقریباً یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہ بنتی ہو، کہنا سننا ہو جاتا ہے، گھر کی چار دیواری میں ہو یا الگ رہتے ہو یا کہیں بھی ہو، کہنا سننا ہو جاتا ہے۔ بہو کو خراب لگتا ہے کہ میری ساس ایسا کیوں بولا، ساس کو خراب لگتا ہے کہ بہو ایسا کیوں کرتی ہے، پھر غیبتیں ہوتی ہیں، نند اور باوچ کے اندر، بھابھی اور نند کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، داماد اور سسرال میں مسائل ہو جاتے ہیں، سسرالیوں کے آپس میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا لینی ہے اور مغفرت لینی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، یہ تو بالکل نادانی والا جملہ ہے۔ میں کیوں معافی مانگوں، تکلیف تو اس نے دی تھی، تو اس نے تکلیف دی، آپ بھی تو دل میں بغض اور کینہ لے کر بیٹھے ہیں نا۔ تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے سے غلطی تھوڑی کوئی ہوتی ہے، کہنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، بے رخی میں، پتہ نہیں کن کن انداز سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہاں یہ ہے کہ میں نے مغفرت لینی ہے، کل 15 شعبان کی رات میں نے مغفرت لینی ہے، یہ ہے
میں نے مغفرت لینی ہے, میں بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں محروم لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. لہذا اب مجھے معافی مانگنے میں تو کوئی جھجک یا گھبراہٹ ہونے بھی نہیں چاہیے, بلکہ فریکوینٹلی بڑی تیزی کے ساتھ معافی مانگنے کی کوشش, اور بالکل راضی کرے, بس آپ مان جاؤ, اب بس مان جاؤ. آپ کا کیا عجب یہ معافی مانگنا ہی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. اب آپ کا دوبارہ یہ کہنا نہیں اگلے نے غلطی کی ہے, تو حدیث سنیے, جنت کی بشارت ہے ایسے کے لیے جن کی جو میں حدیث سنا رہا ہوں. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, آپ کو اس نے محروم کیا آپ عطا کریں. جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ. یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئے نا آگے, اس نے ظلم کیا معاف کر دیں, اس نے توڑا ہے آپ جوڑیں. آپ آگے ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے. آج تک جتنے بھی اس مدنی چینل پر ناظرین ہیں یا آدھے آئے ہیں, شب برات بڑی نازک رات ہے, نجات کی رات ہے, فیصلے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. اگر مجھ گناہگار سیاہکار بدکار کی طرف سے کی وجہ سے میری کسی قول سے فعل سے کسی وجہ سے بھی کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے, تکلیف پہنچی ہے, حق تلفی ہوئی ہے, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. اگر کسی کا کوئی حق لے لیا ہے, واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لے لیجیے, معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیجیے, لے لیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے میں نے رکھ لیے ہیں, کوئی چیز رکھ لی ہے, تو واپس لے لیجیے. امید ہے اس طرح ہوا ہی نہیں ہوگا. میرا جس نے آج تک جو کچھ لے لیا, میرے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو معاف کیا. جو کچھ میرے ساتھ اگر کسی نے میری حق تلفی کی ہے, میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے میرے آقا کے ہر عاشق کو معاف کر دیا. معاف کر دے میرا رب, مجھے معاف کر دے, آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ کی رضا کے لیے میرے گھر والے, میرے دوست احباب, عزیز رشتہ دار, جان پہچان والے, دعوت اسلامی والے, محبت کرنے والے, جاننے والے, پہچاننے والے, زندگی میں جب بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی موڑ پر کسی بھی طرح, یا ماحول سے پہلے یا ماحول کے بعد, اگر مجھ گناہگار کی طرف سے آپ کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے ایک بار کہہ دیجئے ہم نے عمران کو معاف کیا, تو اللہ کی رضا کے لیے. قیامت کے روز مظلوم کی چاندی ہوگی, ظالم مر جائے گا. مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی, نیکیاں ہوں گی تو دی جائیں گی, پھر بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لادے جائیں گے, ظالم تو مر جائے گا. اگر ہم میں سے جو شخص بھی ظلم کے ساتھ مرا, توبہ کیے بغیر مر گیا, وہ مر جائے گا. معافی ہی مانگنے میں عافیت ہے. اب کہوا رہی ہے میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مسلمان ہوں, میں محمدی ہوں, میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں عطاری ہوں. الحمدللہ عز وجل. مجھے دعوت اسلامی سے محبت ہے, مجھے میرے پیر سے, امیر اہل سنت سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت پہ برکت و ترقی عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے معاف کر دیا ہوگا. ایک دوسرے سے معافی مانگیے, بس معافی مانگیے. کوئی اس میں نہیں مطلب گھبرانا شرما جائے, بلکہ چھوٹوں کو تو چاہیے کہ اگر بڑوں نے غلطیاں کی بھی ہیں اور ناراضگی ہے, بڑوں کے قدموں میں پڑ جائیں, معافی مانگ لیجئے. آپ معاف کر دیجئے, رو رو کے معافی مانگے, ایک دوسرے سے گلے ملیے, معافی مانگیے. میاں بیوی کو, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو معاف کر دے. کل کی بخشش کی رات ہے, بس ہمیں اللہ اپنے رب سے مغفرت لینی ہے, ہمیں محروم نہیں رہنا, ہمیں مغفرت لینی ہے اور لینی ہے اور جنت میں جانا ہے. بس
اور ایک کاش کہ ہمیں اس سال ہمارا نام حج کرنے والوں میں آ جائے، ہمیں ایسا رزق مل جائے کہ ہم اپنی اس رب کریم کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں. اور اگر مرنا ہی مقدر ہے، موت ہے اس سال، اگلے لمحے موت ہے، ایک کاش مدینے میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اور ہم گناہوں کی عادت سے چھٹکارا پا کر جب تک زندہ رہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفروا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع آتش بازی جاری ہے. امیر اہل سنت نے اس موضوع پر اپنا ایک مدنی گلدستہ بھی دیا ہے، اور بڑی عبرت والی ایک چیز بھی بتائی تھی، پچھلے سالوں کی بات ہے. یہ دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ مدنی گلدستہ ہمیں اس گناہوں برے کام سے روکنے میں مددگار ثابت ہو. میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی کہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، وہ جہنم سے آگ کی آزادی کا اعلان فرما رہا ہے کوئی مجھ سے جہنم سے برات اور چھٹکارا طلب کرنے والا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دوں، اور ہم معاذ اللہ یہ آگے اچھال رہے ہیں گلیوں میں پٹاخے اور پھلجھڑیاں اور کیا کیا تماشے کر رہے ہیں. کتنی بڑی ایمانداری کی بات ہے، آپ سوچیں بدنصیبی نہیں ہے. تو یہ شب برات میں بھی خدا کی قسم بہت غفلت بھرا ماحول ہے، اور یہ تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں شب برات کے پٹاخے. یار یہ تو ایک ایسا ناسور ہے، بس نمرودی طریقہ ہے. اور کیا پٹاخوں پر مہربانی کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی خدمت میں دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے. امت کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ کی بھی ہمدردی ہے کہ آپ یہ پٹاخے بند کروا دو. یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے. ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ زوردار پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ آگے لگتی ہیں، کسی کی آنکھ میں پٹاخہ چلا گیا، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی. یہ پٹاخہ پھٹا ہوا ایک اسلامی بھائی نے مجھے دیا، اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں پڑھا جا رہا ہے. یعنی بالکل یہ بنانے والے شاید بیچارے کیا لقب دوں ان کو، میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں. اور یہ پٹاخہ پھٹا، اور پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا. یہ دیکھو پٹاخے کا سائیڈ ایفیکٹ، قانونی جرم پٹاخے بیچنا، بنانا، پھوڑنا. تو اس لیے وہ سارے پولیس والوں جو مسلمان ہوں مہربانی کر کے اب دیکھو نا، اب تو مان جاؤ یار، پٹاخے میں تمہیں کیا دکھا دیا میں نے، اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ کا نام بھی آ گیا، وہ درود پاک آ گیا اس میں. اب تو توبہ کر لو، اب تو مان جاؤ. اے میرے پولیس والوں جو اہل سنت ہو، اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤ نا. جو بھی مسلمان ہے یار، تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب نہیں اٹھتی کہ درود شریف بھی پٹاخوں میں معاذ اللہ پھٹ رہے ہیں. یہ تو ایک ہاتھ میں آیا، خدا جانے کتنے ایسے اللہ کے نام اس میں پھٹتے ہوں گے اخباروں کے ذریعے. وہ بنانے والوں کچھ تو غیرت کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار. اس کو خلاص کرو آپ اپنے وطن سے یار، بالکل نکال باہر کرو. نہیں چاہیے اپنے کو پٹاخے، نہ شب برات کو چاہیے نہ شادیوں میں پھٹے. یہ پھٹے ہی نہیں. اب آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا پٹاخہ کس جانور کا نام ہے. ایسے ہوتے ہیں یار کہ اللہ رسول کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے، نعوذ باللہ. شادیوں میں فائرنگ کی بھی کوئی قانونی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہ تو کئی واقعات ہیں. یہ اپنے کوئٹہ میں کچھ سال پہلے تو ایک دولہے کی خبر پڑی تھی میں نے، ہوائی فائرنگ میں خود وہ گولی دولہے کو لگ گئی بیچارے کو، جس کی شادی خوشی میں یہ ہو رہا تھا. ہر شادی کا جو بھی بارات تھی وہ ماتم قضا بن گیا سب. اور اس طرح کے اور بھی معاملات ہوئے. کچھ اور بیچارے ہمارے محبت والے عیسائی بھائی ہیں، کچھ شادی کی تقریب میں انہوں نے کہیں شرکت کی تھی، وہ ہوائی فائرنگ اور یہ ترکیب ہوئی تو ان کا 10 سال کے بچے کو گولی لگ گئی. وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا. اللہ اللہ. یہ باب المدینہ کا کیس ہے. تو یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب اپنے ہاتھوں کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آتش بازی بھی کرتے ہیں شادیوں میں، بہت کرتے ہو، بہت، اور فائرنگ بھی کرتے ہیں. حالانکہ آتش بازی پر بھی پابندی ہے اور اس طرح کی فائرنگوں پر بھی ہمارے ہاں پابندی ہے، اجازت نہیں. اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور جانوں کے خطرے، آتش بازی میں آگ لگنے کے خطرے، اس میں بھی کئی جانیں جاتی ہیں کہ جہاں یہ آتش بازی کا سامان بنتا ہے نا، وہاں آئے دن وہ دھماکے ہو جاتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے اور جسم انسانی کے چتڑے اڑ جاتے ہیں. بس یہ
हमारी अगर पुलिस दयानतदार बन जाए ना, ये महकमा ऐसे अफसरान हैं बेचारे कि जो दयानतदारी के साथ ये चाहते हैं, लेकिन अब जहाँ आवेगा हवा बिगड़ा हुआ हो ना, यानी कि भारी तादाद में बिगाड़ हो ना, तो वहाँ ये मुट्ठी भर जज्बा रखने वाले बेचारे जो है ना, ये बाज़ औक़ात नाकाम हो जाते हैं। ये गरीब आदमी तो शायद नहीं फोड़ते होंगे बंदूक, ये बड़े लोग फोड़ते होंगे जिनकी पुलिस में अप्रोच होती होगी और वो तरकीब होती होगी, आम आदमी शायद ना फोड़ सकता हो। तो ये इस तरह अगर ये रिश्वत लेना छोड़ देना, तो किसी के बाप की ताकत नहीं जो शादी में एक पटाखा भी फोड़ दे यार, कैसे फोड़ेगा? पुलिस आके पकड़ लेगी, बंद कर देगी, इनके शामियाने उलट पलट कर देगी, जाओ जेल के अंदर शादियां करो, आओ हम बाराती बनेंगे, निकाह हमारे अफसर साहब पढ़ाएंगे तुम्हारा। ये सब सुधर जाएंगे यार, मैं सही बोलता हूँ, सारे सुधर जाएंगे जितने भी ये बदमाशियां करते हैं ना सरमायादार लोग, ये रिश्वत के जोर पर अपने नोटों के बल पर गरीबों का खून चूसते हैं, मजदूरों का खून चूसते हैं, और इस तरह ये शादियों में ये हल्ला गुल्ला करके मसाइल खड़े करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब सुधर जाएंगे। पटाखों के खिलाफ जंग जारी रहे, पटाखों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, पटाखों के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पटाखों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एक बहुत ही ये सदमे वाली खबर थी जब हमें ये पता चला कि एक ऐसा पटाखा हाथ आया कि जो फट चुका था, कि जिस पर दुरूद पाक लिखा था, जो भी आपने अमीर सुन्नत के मुबारक हाथों में देखा। अब ये पिछले साल का एक था, लेकिन चूंकि बेअमली इतनी बढ़ रही है और एक ऐसा अजीब और गरीब माहौल बन गया है कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद सीने में एक नरम दिल रखने वाला, ऐसा लगता है शायद रोए बगैर नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है रोए बगैर नहीं रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला शायद इसकी आंखें भर जाएंगी, वरना उसका मूड तो खराब हो ही जाएगा, बिल्कुल बुझ जाएगा कि ऐसा। ये मुझे अभी बताया इन्होंने, बिल्कुल अजीब व गरीब खबर दी है। आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ, मैंने भी देखी नहीं, अभी ये मुझे बताया तो बस अजीब लग रहा है कि अभी अमीर अहले सुन्नत ने दुरूद पाक का ये जो लिखा हुआ पर्चा बम में इस्तेमाल हुआ, जिस पर दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। हमारी आंखों की ठंडक मेरे आका का दुरूद, मेरे आका पर दुरूद, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे दिल का सुकून है, दिल का चैन है। लेकिन अभी जो ये बताना चाह रहे हैं, जरा संभल जाइए, बिल्कुल स्क्रीन की तरफ आ जाइए और बिल्कुल मुतवज्जे हो जाइए। अकीदत, इश्क और मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग पर, अपनी आंखों पर तारी कीजिए। अपनी गैरत ईमानी के साथ स्क्रीन को देखिए, ज़मीर को जिंदा कर कर स्क्रीन को देखिएगा, बेदारी मग़ज़ के साथ स्क्रीन को देखिएगा, ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी के साथ इस मंजर को देखिएगा। मैंने भी देखा नहीं, लेकिन जो कहा गया है वो बस देखिए और फिर बताता हूं कि अभी ये क्या दिखाना चाहते हैं। दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखा आपने? ये एक पटाखा मिला है जिसमें जो कागज इस्तेमाल किया गया है, इस पर कुरान मजीद, ये कुरान मजीद का कागज लग रहा है। यही है कुरान मजीद ही का कागज है। सूरह रहमान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे रब का पाकीज़ा कलाम, कुरान पाक का ये मुकद्दस हिस्सा बेज़मीर लोगों ने पटाखे में इस्तेमाल किया, कागज में।
اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی نہیں رکیں گے، اب بھی باز نہیں آئیں گے، اب بھی نہیں روکیں گے اب ان کو۔ خدا سے ڈریے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈریے، مان جائیے، مان جائیے۔ اے انتظامیہ کے لوگوں، پلیز برائے کرم ان کو روکو یار، ان کو روکو۔ دیکھو یہ کہاں ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے۔ ارے قرآن سے تو آپ بھی محبت کرتے ہوگے، قرآن سے کون سا مسلمان ہے جو قرآن سے محبت نہیں کرے گا؟ ان کو روکو یار، پلیز ان کو روکو، بس اب روک دو۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے کان کسی قسم کے پٹاخے کی، دھماکے کی آواز نہ سنیں، نہ ہماری شادی بیاہ میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہو۔ کاش کرو کچھ، اے عاشقان رسول آپ کچھ کرو یار۔ گھر بیٹھ کر کب تک کرتے رہو گے یار؟ ٹھیک ہے، آپ کال کر کر ہمیں دعوت و شاباشی بھی دے دو گے، ہماری حوصلہ افزائی کر دو گے، دعوت اسلامی مدنی چینل یہ کر رہا ہے، آپ سب کچھ کر دو گے، آپ کب کرو گے؟ آپ اس منظر کو دیکھنے والوں، گناہگار کی اس آواز کو سننے والوں، آپ کب کرو گے؟ آپ کی غیرت ایمانی، آپ کی جوش ایمانی کب عملی طور پر میدان میں آئے گی؟ آپ کب نیکی کی دعوت عام کرو گے؟ آپ کب درس فیضان سنت کو عام کرو گے؟ آپ کب مدنی قافلوں میں سفر کرو گے؟ آپ برائی کو دیکھ کر کب اس کو روکنے کی کوشش کرو گے؟ آپ کب نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کریں گے؟ سفر کریں، گھر سے آئیں نا، مسجد میں آئیں، فیضان مدینہ میں آئیں، عاشقان رسول کے ساتھ آئیں۔ آپ کو دعوت اسلامی بتائے گی، آپ کو مواد دکھائے گی، آپ کو مواد سکھائے گی، آپ کو میٹر دے گی، کیا کیا بولنا ہے۔ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مبلغ بنی گئے نا، جن کو کل اردو بولنے نہیں آتی تھی، آج وہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ مدینہ مدینہ۔ ڈاکو چور مسجد کے امام بنے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے۔ اسلامی بہنیں اپنا کام تیز کریں، مدنی کام، اسلامی بھائی اپنا مدنی کام تیز کریں۔ جنہوں نے آج تک درس میں، مدنی عطیات میں اور آج تک مدنی کاموں سستی کی ہے، دیکھ لو نتیجہ، قوم کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، لوگ کیا کرنے کے لیے، کتنی جہالت اور کیسی بے باکی اور کیا عجیب انداز ہے۔ بس اب اس پر آ جاؤ میدان کے اندر، اور فیضان سنت کا درس، نیکی کی دعوت، اللہ کا دورہ، مدنی حلقہ، نمازوں کی پابندی، اور بس مدینہ 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 کر دیجیے۔ آ جائیے میدان میں۔ اب کہاں تک پہنچنا ہے اس قوم کو؟ انتہا ہو گئی یار، جہالت کی انتہا ہو گئی۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے، صحیح معنوں میں کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے اور رب کو راضی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حاجی عبدالحبیب ہمارے مقدس سفر پر ہیں، مبارک سفر پر ہیں، وہاں سے انہوں نے کچھ اپنا پیغام بھیجا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پیارے پیارے نگران شورا اور آپ کے تمام شرکاء اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کی بارگاہوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں ہوں، مغفرت کی رات، عنایتوں کی رات، رحمتوں کی رات۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج رات کروڑ لوگ بخشے جائیں گے میرے مولا، بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ آج جو آپ کا موضوع ہے شب برات کی رات، مسلمان کہلانے والے بھی بعض اوقات بڑی عجیب و غریب کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شب برات کی رات ہمارے وطن میں بالخصوص پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے۔ عقل حیران ہے کہ جو رات مغفرت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ نہ جانے یہ کہاں سے رواج آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان چونکہ بڑا مکار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ سارے ہی مسلمان بخشے جائیں، تو کچھ مسلمانوں کو ان برے کاموں کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ تو عقل مند بنے نا ناظرین، کیوں ان کاموں کی طرف جاتے ہیں؟ ذرا سوچیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے ضائع الگ ہوتے ہیں،
نہ جانے کتنے زخمی ہو جاتے ہیں، کتنے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ رات تو ان کاموں کے لیے نہیں. اگر آپ میں سے کسی نے یہ پلان کر لیا ہے کہ کل آپ نے یہ خرید لیا ہے سامان، یہ خریدنے کا ارادہ ہے، خدا را اس کے توبہ کیجئے. یہ کام مسلمانوں والا کام نہیں ہے. آتش بازی بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے. اور یہاں پر نگران شورا نے امید ہے اس موضوع کو بھی ڈسکس کیا ہوگا یا میری گفتگو کے بعد کریں کہ نہ صرف شب برات میں بلکہ شادیوں کے موقع پر کوئی بھی خوشی کا موقع ہو آتش بازی کی جاتی ہے یا فائرنگ کی جاتی ہے. الیکشن کوئی جیت جائے اس کی خوشی میں جناب فائرنگ کی جاتی ہے، اور پھر خوشی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ماتم کدا بھی بعض اوقات بن جاتا ہے. پورا گھر، پورا خاندان، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا گھر چل جاتا ہے. تو ذرا سوچئے یہ کون سا خوشی منانے کا طریقہ ہے. اور آتش بازی کرنے والا تو کتنوں کی عبادت میں خلل کا باعث بنتا ہوگا، کتنوں کے آرام میں خلل کا باعث بنتا ہوگا. بلکہ جس طرح کے حالات اس وقت دنیا کے چل رہے ہیں، کہیں آتش بازی ہوتی ہے بندہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی بلاسٹ تو نہیں ہو گیا. نہ جانے کتنے لوگ تو خوف میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے. تو خدا را یہ کام کرنے والے نہیں. سجدے کیجئے، عبادتیں کیجئے، توبہ کیجئے. مکہ پاک کی فضاؤں سے بھی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ برائے کرم شب برات اگر گزارنی ہے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں گزاریے، مدنی چینل پر گزاریے، ان خرافات کے ساتھ نہ گزاریے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رات کی برکت عطا فرمائے. آمین. شب برات جہنم کی آگ سے براعت، یہ برات نہیں ہے، براعت کہہ لیں. براعت، براعت، برات نہیں ہے، براعت، شب براعت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے. اور آتش بازی یہ ہمارا موضوع ہے. مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و حنان اپنے مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے. آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے. اب یہ ناپاک رسم مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے. تو بس رک جائیے اور بچیے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 15 سال ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آتش بازی کی وجہ سے 101 دن پہلے جل گیا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں 25 سے 30% جل چکا ہوں اور میرا منہ بھی جلس گیا ہے، بازو بھی، اور میرا سینہ بھی جلس چکا ہے اور میرے لیے دعا فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے مدنی منع، رب کریم آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے. آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف کو رب کریم دور فرمائے اور آپ کو آپ کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اور ان کی آواز سننے والوں کو چاہیے کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کو اس آتش بازی کی نحوست سے دور رکھے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آتش بازی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا تھا کہ آج سے چند سال پہلے ہمارے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ایک گاڑی جس میں کم و بیش 16 افراد سوار تھے، وہ لوگ شادی میں جا رہے تھے تو ایک شخص اس کے اندر سگریٹ پی رہا تھا. تو اچانک پاک کالونی کے قریب وہ سگریٹ کا شعلہ اس آتش بازی کے سامان کے اندر گرا، جس کی وجہ سے اس گاڑی کے اندر تمام جو بارود تھا وہ پھٹ گیا. اس میں سے کم و بیش 13 افراد جاں بحق ہو گئے اور صرف 3 ابھی زندہ ہیں. اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ لوگ جو اپنا جو ہے کیا نام ہے شوق پورا کرنے کے لیے تھوڑے سے اپنے پیسے کے ضیاع، اپنے وقت کے ضیاع، اپنے مال کا ضیاع کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ کئی خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آج تک وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو یاد کر کے ان کے والدین جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے مسلمان آج تک
اس طرح کی یا کسی بھی طرح سے جان سے گئے ہیں، رب کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، بیچارے جھلسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روبہ صحت کرے، تندرستی دے، اور ہمیں ان واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ نہ چلے گھر میں، یہ بارود یا آگ یا دھماکے والی چیزیں یہ گھر میں بھی نہ ہونی چاہیے، بالکل اس کو دور رکھیں، بچوں کو دور رکھیں، اپنی شادی بیاہ ہر چیز سے دور رکھیں۔ یہ پتہ نہیں کیسے آ گئے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں کیسے آ گئے، مل جل کر نکالیں، اس کو نکالیں۔ آپ مل کر کریں گے ہو جائے گا، کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، یہ آتش بازی یہ سب کچھ ہوگا۔ جہاں حرام و ناجائز کام ہو ویسے وہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں حرام و ناجائز کام اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں ویسے ہی نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے وہاں کام کیا جہاں شیطانی کام ہو رہا ہو۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بکارے میں نا ایک واقعہ ہوا ہے اسی آتش بازی کی وجہ سے۔ واقعہ اتنا خطرناک تھا کہ گھر کے نا 4 افراد، 2 جو ان کے ماں باپ ہیں اور 2 جو ان کے بچے ہیں شادی شدہ، وہ فوت ہو گئے ہیں اسی آگ کے اندر، اور دیوار گرنے کی وجہ سے 7 والوں کے بھائیوں کی بیٹی ہے وہ بھی فوت ہو گئی ہے، اور زخمی بھی ان کے گھر میں ہوئے ہیں کافی، اور 7 والے گھروں کے اندر بھی کافی زخمی ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبرت عبرت جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہ مجھے پتہ چلا کولے کافی ہیں، لیکن کولے مسلسل لیتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک وقت کافی لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے سلسلہ اختتام کی طرف لے کے جائیں اگر کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو تو۔ دیکھیں ہر جس نے بھی کال کی ہوگی اس کے لیے تو اپنی کال امپورٹنٹ ہی ہوگی، لیکن سلسلے کو بھی اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، تو امید ہے کہ آپ صرف عبادت میں گزاریں گے اور مدنی چینل پر رہیں گے، مدنی ماحول میں رہیں گے۔ رب کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، غیبت و چغلی سے بچائے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے بخشش سے محروم کیے جائیں، بلکہ ہمیں ان کی فہرست میں داخل فرما دے کہ جن کو اپنی رحمت سے وہ مولا بخش دے، اس کو بخشش کی نعمت نصیب ہو جائے۔ جی سنائیے۔ محمد عمران ہوں، میں دنیا پر سے بات کر رہا ہوں، ہمارے شہر ہے دنیا پر سے 235 ہے ٹیک نمبر۔ اور کسی سے بات نہیں مانگنا چاہتا، میں نے کسی کو کچھ کہا تو خدا کی رضا کے لیے میں دل سے بات کرتا ہوں، وہ بھی مجھے بات کر، میں خدا کی رضا کے لیے اسے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ مجھے بتا دے، میں اس کا حق اٹھانے کے لیے تیار ہوں گی۔ اگر کسی کے پیسے میں نے دینے ہیں وہ مجھے خدا کے لیے معاف کرنا چاہتا تو معاف کر لینا چاہتا وہ مجھ سے لے سکتا ہے اپنے پاس سے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی اگر نافرمانی کبھی کی ہو تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے صبح میں فون کروں گا، اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگوں گا۔ اور کچھ بھائی یہی ہے تو بس میں ابو اور امی جان کو یہ کہتا ہوں مجھے سنت رسول رکھنے دو، تو ابو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں رکھنی ہے، تو میں اسے ملانا چاہتا ہوں، میں سنت رسول رکھنا چاہتا ہوں، کس طرح رکھوں اب میں خدا کو بھی ناراض نہیں، میں خدا کو بھی نہیں ناراض کر سکتا، ماں باپ کو بھی نہیں ناراض کر سکتا۔ سارے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے بندوں کے جو حق تلف کیے ان سے معافی مانگیں۔ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ دنیا بھر میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو کچھ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، یہ بیان کر کے میں سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ آئیے آپ کو میں کچھ فگرز بتاتا ہوں کہ دنیا میں کس طرح یہ آتش بازی کے معاملات پر
करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बरतानिया में 2014 की आमद पर आतिशबाजी पर 3,13,000 पाउंड खर्च किया गया, यानी 4,88,00,000 रुपए का खर्च हुआ। यूएई में 2012 में की गई आतिशबाजी पर 15 करोड़ डॉलर खर्चा किया गया, यानी 15 अरब 29 करोड़ 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। 2014 के मौके पर दुबई में 4 लाख आतिशी पटाखे फिजा में छोड़े गए। ऑस्ट्रेलिया में 2014 की आमद पर 12 मिनट आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। 1 मिनट पर $3,60,000 खर्चा हुआ। टोटल $7.2 मिलियन खर्च हुआ, जिसकी मालिया $70,20,000 बनती है। 4 जुलाई अमेरिका में आज़ादी का दिन मनाते हुए 2014 में नए साल के इस्तकबाल से हटकर सिर्फ एक त्यौहार पर सारिफिन ने लोगों ने $675 मिलियन की आतिशी पटाखे खरीदे, यानी $6 करोड़ 75 लाख। 2013 की निस्बत 2014 में आतिशबाजी पर $13 मिलियन यानी $1 करोड़ 30 लाख ज़्यादा खर्च हुए। अमेरिका में 2013 में आतिशबाजी के सबब 11,400 अफराद ज़ख्मी हुए। आँखों को नुकसान वाले ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा है। एक मुल्क के एक बड़े शहर में कई किए सर्वे के दौरान 32 घरानों ने जायदाद को $167 का नुकसान पहुँचने की इत्तला दी। 32 घरानों ने। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मज़ीद आपको बयान करूं तो वो ये है कि पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी का मुजाहरा अक्सर मशहूर त्योहारों में किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक आतिशबाजी से 1 लाख आबादी में 100 अफराद जख्मी होते हैं। आतिशबाजी के बाद इजाफी इक्तसादी बोझ बढ़ता है। सारे लोगों के आग लगेंगी, नुकसान होगा तो माशी बोझ भी बढ़ेगा। जानी और माली नुकसान का खतरा मौजूद रहता है, बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचता भी है। पटाखों और चिंगारियों से आग लगना मामूल है। पटाखे बनाने वाली जगह आग लगने और धमाके होने के वाक़यात ये रिपोर्ट किए होते हैं। हर साल सैकड़ों अफराद ज़ख्मी होते हैं। ज़ख्मियों में ज़्यादा तादाद आँखों को नुकसान पहुँचाने वालों की होती है। पटाखे बनाने के नाम पर गैर कानूनी बारूद हासिल करना अमन व अमान के लिए भी ख़तरे का बाइस बनता है। तो ये बहुत सारे नुकसानात बयान किए जा सकते हैं। सबसे बढ़कर ये अल्लाह की नाफरमानी है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। बहुत सारी सूरतों में ये वो इसराफ है, तज़ीअ माल है जो हराम और हराम है। शैतान इससे खुश होता है और ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम है। तो ये मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है, मगर इसके मज़ीद जो नुकसान आते हैं वो भी आपको बयान किए गए। अल्लाह ताला हमें शब बराअत की बरकत अता फरमाए और इस रात और जब तक ज़िंदगी है गुनाहों से महफूज रहना नसीब फरमाए और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, ईमान की सलामती नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूल